السلام علیکم. سیکنڈ ایئر کامرس. ہم یہاں پہ اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں اور اکاؤنٹنگ کے ہم چیپٹر نمبر 7 پر ہیں. پارٹنرشپ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ریٹائرمنٹ. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے کوئی پارٹنر جب ریٹائرڈ ہو کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے انٹرسٹ کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے. جب وہ اپنے انٹرسٹ کو بیچ کے جاتا ہے تو کچھ انٹریز پاس کی جاتی ہیں اور اس کے اندر ہم نے 3 کیسز دیکھے تھے اور ان کیسز کے اندر ہم نے یہ بات ڈسکس کری تھی کہ یہ تمام کے تمام جو سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے انٹرسٹ کی اس کے اندر کمپنی کی فنڈز کے اندر سے کوئی چیز کم نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ جو کوئی بھی پارٹنر کے انٹرسٹ کو پرچیز کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے پرائیویٹ سورسز سے اس کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے. آج ہم ایک اور اس کی دیکھیں گے کنڈیشن کہ اگر کوئی پارٹنر ریٹائرڈ ہو کے جا رہا ہے اور وہ اپنے انٹرسٹ کو سیل نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے انٹرسٹ کو ٹرانسفر کر رہا ہے، تو اس صورتحال میں انٹریز کس طرح سے کیا پاس ہوں گی. اب ٹرانسفر آف انٹرسٹ ہوتا کیا ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹرانسفر آف انٹرسٹ بائی دا ریٹائرنگ پارٹنر ٹو ہز سن، ڈاٹر، وائف، بردر، سسٹر اور اینی ادر نامینیٹڈ پرسن اور پرسنس ود دا کانسنٹ آف ادر پارٹنرس. یعنی کہ کوئی بھی پارٹنر، ریٹائرنگ پارٹنر جب کمپنی چھوڑ کے جا رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں کام نہیں کروں گا یا کروں گی، بلکہ میری جگہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرا بھائی، میری بہن، میرا شوہر، کوئی بھی یا کوئی خاص نامینیٹڈ پرسن، ایک بھی ہو سکتا ہے وہ اور ایک سے زیادہ بھی نامینیٹڈ پرسنز ہو سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ اپنی جگہ انٹرسٹ کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر وہ نامینیٹ کرتا ہے اور اگر جو باقی کے پارٹنرز جو کہ اس ریٹائرنگ پارٹنر کے ساتھ اب تک کام کرتے آ رہے تھے وہ اس چیز کے اوپر اگری ہوتے ہیں تو یہ کام جو ہے سر انجام دے دیا جاتا ہے. یہ تو ہو گیا ہمارا سمپل سا کہ اگر ہم نے انٹرسٹ کو اپنے ٹرانسفر کرنا ہے کسی کے. اب کیسے ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ پرابلم نمبر 3 دیکھتے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے فیصل، غنی اینڈ حبیب ور پارٹنرس. 3 پارٹنرس ہیں، فیصل ہے، غنی ہے اور حبیب. شیئرنگ پروفٹ اینڈ لاسز ان دا ریشیو آف دیئر کیپٹلس. ان کو پروفٹ ہوتا ہے یا لاس ہوتا ہے تو یہ اپنے کیپٹل ریشوز کے اندر ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اس کو. ایک ہمیں یہاں پہ مزید بیلنس شیٹ بھی دی گئی ہے جو فیصل، غنی اور حبیب جب تینوں مل کے کام کر رہے تھے بیفور ریٹائرمنٹ. بیلنس شیٹ کے مطابق یہاں پہ کیش دیا ہوا ہے 36,000 کا، پھر اکاؤنٹ ریسیویبلس ہیں 54,000 کے، مرچنڈائز انوینٹری ہے 27,000 کی، اسی طرح لینڈ اور بلڈنگ ہے 1,35,000 کی، کچھ اکاؤنٹ پیبلس تھے 72,000 کے، اور یہاں پہ پھر کیپٹل دیا ہوا ہے فیصل کا 90,000، غنی کا کیپٹل دیا ہوا ہے 54,000 اور حبیب کا کیپٹل دیا ہوا ہے 36,000. تو ٹوٹل اگر ہم اس میں دیکھیں دونوں سائڈس کو ہم ایکولنٹ کر لیں تو دونوں کا ہمارے پاس ایکول آ جائے گا 2,52,000 کے. تو یہ ہماری بیلنس شیٹ تھی. اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ 3 پارٹنرز ہیں، ان 3 پارٹنرز میں سے کون ریٹائرڈ ہو کے جا رہا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے سوال کے اندر مزید کہا ہے کہ فیصل ریٹائرز فرام دا فرم. فیصل جو ہے وہ کمپنی کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اب اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے، اس کے اندر ہمیں 2 کیسز دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان کی جرنل انٹریز تیار کریں اور بیلنس شیٹ بنائیں ہر کیس میں، یعنی کہ جب بھی ریٹائرڈ ہوگا فیصل کیس 1 میں بھی کیس 2 میں بھی تو اس کی بیلنس شیٹ تیار کرنی ہے. پہلے کیس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ فیصل ٹرانسفر ہز انٹائر انٹرسٹ ٹو ہز ڈاٹر روبینہ ود دا کنسنٹ آف آل ادر پارٹنرس. اور اسی طرح سے سیکنڈ کیس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ فیصل جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہا ہے اپنا 1/3 انٹرسٹ اپنی وائف کو، جبکہ جس کا نام ہے روبینہ، اور باقی کا جو اس کا ریمیننگ انٹرسٹ ہوگا وہ ٹرانسفر کر رہا ہے اپنے سن ثاقب کو. ٹھیک ہے، اور یہ پارٹنرس، باقی کے پارٹنرس یعنی کہ غنی اور حبیب جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر ایگری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان سب چیزوں کا ٹرانسفر ہوگا. تو ہم ان دونوں کیسز کو سیپریٹلی دیکھیں گے. کیس 1 میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے فیصل ٹرانسفر ہز انٹائر انٹرسٹ ٹو ہز ڈاٹر روبینہ ود دا کنسنٹ آف آل ادر پارٹنرس. فیصل کا کیپٹل کیونکہ کمپنی سے نکل رہا ہے اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے فیصل کے کیپٹل کو 90,000 سے ختم کر دیا اور دوسری سائڈ پہ ہم نے روبینہ کی کیپٹل کو بڑھا دیا تاکہ ہم بتا سکیں کہ فیصل کا کیپٹل ڈیبٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور روبینہ کا کیپٹل بڑھ گیا 90,000 سے. بیلنس شیٹ تیار کر لیں گے. بیلنس شیٹ کے اندر سب چیزیں ویسے ہی سیم ہوں گی کیونکہ ہمارے پاس سے نہ تو کیش کوئی کم ہوا ہے نہ زیادہ، نہ اکاؤنٹ ریسیویبل میں کوئی کمی زیادتی ہوئی ہے، نہ مرچنڈائز انوینٹری میں، اور نہ ہی لینڈ اور بلڈنگ میں. دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے اکاؤنٹس پیبل تو وہ بھی سیم ایز اٹ از ہی اتارے جائیں گے، جبکہ فیصل کا کیپٹل ہم یہاں سے ہٹا دیں گے
اور فیصل کے کیپٹل کو ہم ریپلیس کر دیں گے روبینہ کے کیپٹل سے. یعنی کہ اب فیصل جو ہے وہ کمپنی کے اندر نیکسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ میں موجود نہیں ہوگا، جبکہ ان کی بیٹی روبینہ جو ہے وہ آگے ایک ایز اے پارٹنر جو ہے، یعنی کہ روبینہ، حبیب اور غنی، یہ 3 لوگ جو ہیں یہ اب نیکسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر بزنس کو لے کے چلیں گے. تو صرف روبینہ کے کیپٹل کو نام ہم لکھیں گے اور 90,000 ہم جو فیصل کا کیپٹل تھا وہ یہاں پہ لکھ دیں گے 90,000. غنی کا کیپٹل سیم آ جائے گا. اس طریقے سے حبیب کا کیپٹل بھی سیم ایز اٹ از اتار لیا جائے گا. دونوں سائڈس کو اگر آپ برابر کر کے دیکھنا چاہیں تو سیم وہی رہے گا ان دونوں کا، کیونکہ ہم نے کوئی چیز ایسی چینج نہیں کی ہے جس سے اماؤنٹ میں فرق آئے. ہم نے صرف نام کو چینج کیا ہے اور 90,000 ایز اٹ از آ رہا ہے. تو 2,50,000 ہمارا بیلنس شیٹ کے اندر دونوں سائڈس پہ سیم وہی اماؤنٹ رہے گی. اس کے بعد پھر ہم کیس 2 دیکھ لیتے ہیں. کیس 2 کے اندر فیصل ٹرانسفر ہز 1/3 انٹرسٹ ٹو ہز وائف رخسانہ اینڈ دا ریمیننگ ٹو ہز سن ثاقب. فیصل اپنا 1/3 انٹرسٹ دے رہا ہے اپنی وائف کو، جبکہ باقی کا جو بچ رہا ہے وہ دے رہا ہے اپنے بیٹے کو ثاقب کو. اور اس چیز کے اوپر تمام پارٹنرز جو ہیں وہ اگری کرتے ہیں. تو اس کی بھی ہم جرنل انٹریز پاس کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی بیلنس شیٹ تیار کر لیں گے. تو جرنل انٹریز کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ جرنل ہم تیار کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے ڈیٹ پرٹیکولرز پی آر ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ. اور یہاں پہ بھی ہم فیصل کے کیپٹل کو ختم کر دیں گے، یعنی کہ ڈیبٹ سائڈ پہ لے جائیں گے. اور 1/3 انٹرسٹ جتنا بھی فیصل کا 1/3 انٹرسٹ تھا وہ جا رہا ہے رخسانہ کو. تو رخسانہ کا کیپٹل بڑھ رہا ہے 90,000 ملٹیپلائی بائی 1/3 اور اس طرح سے ہو جائے گا 30,000. اسی طریقے سے ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ثاقب کا کتنا کیپٹل ہے، تو 1/3 اگر اس کا ہے 2/3 جو ہے وہ ثاقب کو جائے گا. اس طرح سے ہم نے 90,000 ملٹیپلائی بائی 2/3 کیا تو 60,000 جو ہے وہ ثاقب کے کیپٹل میں چلا گیا. اور اس طرح سے اگر آپ 30,000 اور 60,000 کو ایڈ کر لیں تو ہمارے پاس واپس فیصل کے کیپٹل کی اماؤنٹ بن جاتی ہے، جس کا مطلب ہم نے بالکل صحیح کیا ہے سب چیزوں کو. نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر ہم بیلنس شیٹ کے اندر اس کی انٹری کر دیں گے. بیلنس شیٹ کے اندر دوبارہ سے ہم دیکھیں گے کہ کیش میں، اکاؤنٹ سیبل، مرچنڈائز یا لینڈ اور بلڈنگ میں کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی ہے، ایز اٹ از رہا ہے. اکاؤنٹ پیبل بھی ایز اٹ از رہا ہے. لیکن ہاں فیصل کا کیپٹل یہاں سے ہم ہٹا دیں گے کیونکہ فیصل جا چکے ہیں، اور اس کی جگہ ہم رخسانہ کا کیپٹل ایڈ کر لیں گے اور ثاقب کا کیپٹل ایڈ کر لیں گے. ان دونوں کے کیپٹلز اور ان دونوں کے اماؤنٹس ہمارے ایکویلنٹ ہو رہی ہے 90,000 کی. اس وجہ سے ہمارے ٹوٹل جو کمپنی کی مالیت ہے، ورتھ ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا ہے، ایز اٹ از رہا ہے سب کچھ. اور ہم باقی کے پارٹنرز کے کیپٹل یعنی کہ غنی کا کیپٹل بھی لکھ لیں گے یہاں پہ اور حبیب کا کیپٹل بھی لکھ لیں گے. غنی اور حبیب کے کیپٹل کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے، وہ بھی ایز اٹ از رہے ہیں. دونوں سائڈس کو آپ ایکول کر لیں. ایکول کرنے کے اوپر سیم وہی اماؤنٹ آئے گی 2,52,000 کی، جو کہ ہمیں سوال میں دی ہوئی تھی بیلنس شیٹ کے اندر. کیونکہ کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے، کوئی ہماری اماؤنٹ کمپنی سے باہر نہیں گئی ہے، صرف اور صرف ٹرانسفر ہوا ہے. یہ چیز تھی ہماری جس کے اندر ہم نے دیکھنا تھا کہ جب ہم کسی بھی انٹرسٹ کو، کسی بھی کیپٹل کے انٹرسٹ یعنی کہ پارٹنر کے انٹرسٹ کو اگر ہم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کے نام پہ، تو ہمارے کمپنی کے اندر کوئی بھی کمی یا زیادتی نہیں ہو رہی ہوتی. اور اس طریقے سے صرف پارٹنرز کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں، اماؤنٹس جو ہیں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں، یا اگر ایک ہی پارٹنر آیا ہے تو وہ اس کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو یہ تھا ہمارا ٹرانسفر آف انٹرسٹ. امید ہے آج کا بھی لیکچر آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور اس کے حوالے سے یعنی کہ ٹرانسفر آف انٹرسٹ کے حوالے سے آپ نے جو کچھ بھی پوچھنا ہے ہم سے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، کمنٹ سیکشن میں یا پھر اس دیے گئے ای میل ایڈریس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.